السلام علیکم سامعین، 17 رجب المرجب اور 7 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے دارالعلوم دیوبند کا درس بخاری۔ اس سلسلے میں جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کا شروع میں نعت کلام ہے، پھر متعلقہ طالب علم کی عبادت ہے، بعد ازاں حضرت محتم صاحب کا درس بخاری والا بیان ہے، اس کے بعد حضرت محتم صاحب کی دعا ہے۔ ان کو دھیان سے سنیں۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں دیر شام تک یا کل تک بھی کوئی واضح اور صاف بیان ملتا ہے تو اس کو بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے ہم دارالعلوم دیوبند کے متعلم جناب شعیب عالم بڑوتی کے نہایت ہی شکر گزار ہیں۔ مفتی صاحب ترانہ سنا ہے؟ اور اس کا نگینہ انگوٹھی دل ہے، اور اس کا نگینہ مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ کہا جاتا ہے کعبہ جس کے گھر کو، کہا جاتا ہے کعبہ جس کے گھر کو، ہے اس کے گھر کا دروازہ مدینہ، ہے اس کے گھر کا دروازہ مدینہ۔ سفر ہوتا بہن پھرتا کمینہ، سفر ہوتا بہن پھرتا کمینہ، یہاں سے کعبہ، کعبہ سے مدینہ، یہاں سے کعبہ، کعبہ سے مدینہ، وہیں لے چل کریم اپنا سفینہ، وہیں لے چل کریم اپنا سفینہ، ہمیں سے بے گھروں کا گھر مدینہ، ہمیں سے بے گھروں کا گھر مدینہ، انگوٹھی دل ہے اور اس کا نگینہ مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ۔ قال حدثنا محمد عن محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو امن بي 10 من اليهود لامن بي اليهود۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی رسول عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کی آمد کا بیان تھا، اور فرماتے ہیں حضور ہجرت کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کی سنت پہ یہودی حاضر ہوئے، اس وقت آپ کے لیے لیکن وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان شہید ہوئے تھے، اس کو قربان بنایا ہے۔ آگے حدیث کے بیان سے یاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کا ارشاد فرمایا لو آمن بی 10 من اليهود لآمن بی اليهود، اگر 10 یہودی میرے پر ایمان لے آئے اس پر ایمان لے آئے۔ آگے ہوتا ہے کہ اختلاف آداب کو دس جاتا ہے، اور کوئی لوگ حضور کے دوران ایمان لایا دس جاتا ہے۔ اس کی یہاں یہ بتاتے ہیں کہ 10 کی تعداد میں پوری ہو جائے تو سب قائم ہے۔ مطلب کیا ہے کہ شروع میں اسی طرح عبداللہ السلام علیہ کتاب اور میرے آدھی مسلمانوں میں تھے، اگر دوسری وقت 10 نمایاں قسم کے یہودی مسلمان ہو جاتے تو ان کے تمام سارے یہودی مسلمان ہو جاتے، یہ بتاتا ہے۔ لیکن جن کے نمایاں لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، ان میں کے 10 اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو سارے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے صرف تعداد پوری ہو جانا یا کم درجے کے لوگوں کو مسلمان ہو جانا، اس طرح لوگوں سے نہیں تھا۔ بعد میں لوگ مسلمان ہوئے یہودی، لیکن جب وہ نمایاں لوگ ذکر ہوئے اور نہ اچانک حضور کی آمد کے فوراً بعد ہوئے۔ وفي قال حدثنا محمد بن عبيد الله
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہود نے کچھ لوگ عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا احترام کرتے تھے اور اسے روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اور بتایا جیسا کہ اگلی روایت کیا رہا ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا. ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہم کو بھی سوچ نہیں ہم زیادہ حقدار ہیں روزہ رکھنے کے. اور اگلی روایت میں آ رہا ہے نہ اولا بھی موسیٰ نہیں کو ہم موسیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ روزہ آپ کے لیے رکھوائے مطلب نہیں کہ ہم تمہاری اتباع کا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں, تمہاری نسل کا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں, بلکہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے حقیقی تعلق ہمارا ہے. تو ان کے دین سے تحریک کر رکھی ہے, ان کے دین کو بدل دیا ہے. اور اصولی طور پر تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ایک ہے. ہم موسیٰ علیہ السلام سے حقیقت اتنے قریب ان کو اتنے قریب نہیں ہو, لہٰذا ہم روزہ رکھیں گے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے اور اس کی بنا پر رکھنا ہے, ہم تمہاری اتباع میں نہیں رکھ رہے ہیں. تو جب کہا تو موسیٰ علیہ کو کہنے کا مطلب یہ اتباع یہود نہیں بلکہ اتباع موافقت موسیٰ ہے. بھائی یہ کون ویڈیو بنا رہے ہیں مجھے؟ وفيه قال حدثني زياد بن ايوب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابن بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا هو اليوم الذي اظهر الله به فيه موسى وبني اسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم فامر بصومه. رمضان مبارک کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ مسلمانوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا تھا, فرض قرار دے دیا گیا تھا. لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشورہ کے روزے کا اختیار آپ اس کا چاہے نہ رکھے. وفيه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يبلغون رؤوسهم وكان اهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اهل بما لم يؤمر به بشيء ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں کو سیدھا سوال میں یعنی ماں کو یہ کرتے تھے ان کے بال آدمی کسی سے دینا چاہیے اور کچھ بھی مطلب ماں بھی نکالا کرتے تھے بیچ میں سے بات کو تفصیل کرتے چاہے کی طرف سے مائنڈ پیچھے جائے بیچ میں مانا ہوتی تھی. تو آپ ان سے زیادہ عمل کرتے تھے, مشرکین نے مکہ سے زیادہ عمل کرتے تھے. اور اہل کتاب یہ لوگ سیدھا بات سناتے تھے, یعنی عمل کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے دعا فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں میں آپ کو کوئی صحیح حکم نہیں ملتا تھا اس میں اہل کتاب دعا کو پسند کرتے تھے. اس لیے کہ مشرکین کے پاس کوئی پرانا دین نہیں تھا اور اہل کتاب کے پاس تحریف تو انہوں نے کر لی تھی لیکن بہت کیا کام کرانے والی تھے. اس لیے آپ کے امور میں آپ کو صحیح کو نہیں ملتا تھا, اہل کتاب کے معاملہ کو پسند کرتے تھے. کے مشرکین مکہ مان نکالتے تھے اور اہل کتاب سیدھا سوالتے تھے تو آپ مشرکین کے مقابلے میں اہل کتاب کی بات کو پسند کرتے. لیکن بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مان نکالنی شروع کر دی. کیوں شروع کر دی؟ یا تو وہی کے ذریعے آپ کو اس کی ہدایت کی گئی یا یہ کہ آپ کے اوپر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ مشرکین مکہ کی نعمت وفایت ملتی ابراہیمیہ میں, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ
دین ابراہیم کو لے کر چلتے ہیں تو بہت سے اعمال دین ابراہیم کے باقی چنانچہ حج کے جتنے ارکان ہیں، خانہ کعبہ کا طواف ہے، عرفات کا قیام ہے، مزدلفہ کا قیام ہے، مینا کا قیام ہے، یہ ساری چیزیں یہ کیا تھی؟ وقایات ملت ابراہیم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہونے کے بعد نکالنا مشرکین مکہ کا جاہلیت شامل نہیں بلکہ ملت ابراہیم کا وقایا ہے کہ آپ نے بعد نکالنا شروع کر دیا. جی وفي قال حدثني زياد بن ايوب قال حدثنا شيخ قال اخبرنا ابو شجاع سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه انه قال هم اهل الكتاب يزرعون وجاءت فامنوا ببعضه وكفروا ببعضه. اصل میں قرآن کی جو آیت ہے الذین جعلوا القرآن عظیم، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ الذین جعلوا القرآن عظیم، اس کا مطلب اہل کتاب ہے، وہ اہل کتاب ہے. جس لوگوں فنسار انہوں نے بانٹ کر رکھا ہے، آمنوا ببعضہ وکفروا ببعض، کچھ حصوں کو مانتے تھے کچھ حصوں کا انکار کرتے تھے، کیونکہ تمام آسمانی کتابوں میں عہد کیا گیا تھا کہ نبی آخر زمان آئے گے تو ان پر ایمان لیا ہوگے اور ان کو تصدیق کرو گے، لیکن ان کو انہوں نے نہیں مانا. تو انجیل میں تو صراحت کے ساتھ مبشرا بدخول جاتی محمد فاطمین کی آمد کا تذکرہ بائبل میں آپ کو موجود ہے، لیکن انہوں نے اس کو انکار کر دیا. یہاں تک کہ جتنی پیشین گوئیاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے حلیے بیان کیے گئے تھے سب کو مست کر ڈالا، اس کو الٹا بیان کر دیا. تو یہ اہل کتاب تھی جنہوں نے اپنی آسمانی کتابیں سے کچھ کو مانا کچھ کو چھوڑ دیا. قرآن سے مراد اہل کتاب کی کتابیں یعنی اللہ کی طرف سے نازل کرنے والی کتاب. چلیے باب اسم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا الحسن بن عمرو بن شقيق قال حدثنا معتمر قال ابيها قال وحدثنا ابو عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه انه تناول بضع عشر من ربه الى ربه. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام یہ بھی ہجرت کے فوراً بعد مسلمان ہوئے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے رہنے والے، خاندانی اعتبار سے مجوسی مذہب کو ماننے والے تھے، آتش پرست تھے، لیکن اللہ نے ان کے دل کے اندر دین حق کی تڑپ بخش رکھی تھی. سمجھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کا جو طریقہ ہے آپ ڈھونڈنے کا یہ غلط ہے. حق کی تلاش تھی، چنانچہ کے دین حق کی تلاش میں نکلے. باپ کو چھوڑ کر بھاگتے ایک عیسائی پادری کے پاس پہنچے، راہب کے پاس، چونکہ اس وقت تک آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. ان کی دین میں تحریف تو ہو چکی تھی لیکن آخری 3 مہینہ اس پادری کے ساتھ کے رہے، اس کی خدمت کرتے رہے. اس کا انتقال ہو گیا تو دوسرے کے پاس چلے، دوسرے انتقال تو تیسرے کے پاس چلے گئے. لمبی عمر پائی. آخری نے یہ کہا کہ عرب چلے گا، نبی آخر زمان کا زمانہ قریب ہے، ان کی آمد ہونے والی تو ان پر ایمان لے آتا. چنانچہ وہاں سے چل پڑے ایک قافلے کے ساتھ. راستے میں وادی قرا میں پہنچے تھے تو قافلے کے لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کی، ان کو غلام بنا کے فروخت کر دیا. بنو قریظہ کے یہودی نے ان کو خرید لیا اور لا کر اپنا غلام بنا کر رکھا. اس کے بعد میں یہ خدمت کیا کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کوئی اطلاع نہیں ہو سکی کیونکہ غلام سے کہیں آنا جانا ہوتا نہیں تھا. لیکن جب حضور مدینہ طیبہ پہنچے تو کوئی اطلاع نہیں. ابھی آپ قبا میں ہی تھے، وہیں یہ پہنچے تھوڑی سی کھجور لے کر اور جا کر کہا یہ سبزے کی کھجور اسے قبول فرما لیجیے. آج فرمایا صدقہ نہیں کھاتے، آپ سے کچھ کلام نہیں فرمایا. البتہ جو صحابہ وہاں موجود تھے فقراء ان کو تقسیم کر دیا. ان کو 3 علامتیں بتائی گئی تھی. نبی آخر الزمان صدقہ قبول نہیں کریں گے اور ہدیہ قبول کریں گے اور ان کی کچھ پر مہر نبوت ہوگی. تو پہلی علامت کی جانب ہوگی کہ صدقہ آپ نے قبول نہیں کیا. پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو تھوڑی سی خریدنے کا دوبارہ پہنچا خدمت میں کہ اس صدقہ کو آپ نے لیا نہیں، ہدیہ ہے جسے آپ قبول فرما لیں. آپ نے لے لیا، اس میں تو خود میں تناول فرمایا، لوگوں کو بھی دیا. تو علامت ہو گئی.
تیسری کیسے ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ پیچھے آ کر بیٹھ کے ایسے ایسے کر رہے تھے. آپ سمجھ کے آپ نے چادر مبارک نکالی تو دیکھ لو. انہوں نے دیکھ لیا، اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو اپنے آقا سے کتابت کا معاملہ کر دو، یعنی یہ طے کر دو کب ادا کر دیں گے اور ہم کو مقدر جو بدلہ ملے گا تو ہر قیمت ادا کر کے حلال ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا. معاملہ طے ہو گیا. بہت سخت قیمت کی رکھی، غالباً 40 اوغیا سونا اور 300 کھجور کے درخت جب پھل دینے لگے تم لگاؤ، 300 کھجور کے درخت جب پھل دینے لگے تب تم آزاد ہو. حضور صاحب کیا کرنا مضبوط کر چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے لیے کھجور درخت لگائے اور ایک ہی سال میں تمام درختوں کو پھل لگائے. ایک شخص نے آ کر آپ کے ہاتھ میں سونے کا ایک انڈا پیش کیا. آج ہمیں کیا ہو اس کو دیکھا اتنے میں کیا ہوگا ہو جائے لے جا کے اس کو دیا میں تولا تو بدل پورا کروں. حالانکہ مقدار بنائے بہت کم آزاد ہو گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان جو باتیں بڑی لمبی لمبی باتیں کہی گئی ہیں. 300 سال گزرے، 200 سال سے گزرے. علامہ ذہبی نے بھی 300 سال تقریباً لکھا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ 70 سے 100 سال کے درمیان کی اپنی قرآن صحابہ کا مطلب عام لوگوں کے مقابلے کچھ زیادہ نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے. ابو عثمان نقل کرتے سلمان فارسی کو فرمایا انہو قضاء عشر من قبل جب کہ غلام بنا کر فروخت کیے گئے تو 13 آقاؤں نے جبکہ بعد چیزیں خریدا ہے کہ دوسرے چوتھے نے، حالانکہ اصل کے اعتبار سے آزاد ہے. 13 لوگوں نے غلام اس کو خریدا ہے. پھر آخر جو مقابلہ کر رہے آزاد پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدل الدردہ انصاری کا مواقعات بھائی بنا دیا تھا. اس کا واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف البيهقي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان قال سمعت سلمان يقول انا براءه الرزق. یہ فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میں ایران کے شہر راہ ہرمز کا رہنے والا تھا. یہ اصفہان کے علاقے کی ایک جگہ خاص ان کے گاؤں کا نام جئی، لیکن بڑے شہر کے اعتبار سے تو وہ بڑے شہر کی طرح محسوس کیا جاتا ہے. جو راہ ہرمز کے رہنے والے تھے. جی. وبه قال حدثنا الحسن بن مسلم قال حدثنا يحيى بن محمد قال اخبرنا ابو عباده عن عاصم بن احمد عن ابي عثمان عن سلمان رضي الله تعالى عنه انه قال فضربت بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم بسجود اللہ اکبر. ابو عثمان ناجی نقل کرتے ہیں سلمان فارسی کے صاحب کو فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا فترت کا زمانہ 600 سال ہے. فترت کہتے ہیں دو نبیوں کے درمیان کے وقفے کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی مستقل نبی نہیں آیا، البتہ ان کے مبلغین بھیجتے رہے. جیسے کہ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں 3 نبیوں 2 کا پھر 3 کا تذکرہ ہے. وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغین تھے. تو مستقل نبی کوئی ان کے بعد نہیں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تھا. درمیان کی مدت 600 سال کیا لکھی ہے. یہ 600 سال تقریبی مدت ہے. ویسے جو کیلنڈر کے اعتبار سے فرق ہے ہجری اور مسلم کیلنڈر میں تو 571 سال کا وقفہ بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کو اٹھائے جانے کے 571 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. 30 یا 21 اپریل سن 571 عیسوی 30 یا 21 اپریل 571 عیسوی کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے. تو 571 اسی کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کو اٹھائے جانے کے وقت کا زمانہ گزر چکا تھا. روایت ویسے یہ باب مناقب کتاب الانبیاء اس کا سلسلہ چل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان ہو رہے ہیں.
ظاہری تفصیل کے اعتبار سے یہ دفتر مکمل ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ابھی چل رہے ہیں۔ جس ثانی کے اندر جو کتاب المغازی ہے وہ بھی سیرت النبی کا حصہ ہے، اس کے بعد جا کر یہ حصہ مکمل ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا مشرق۔ اللہ کے فضل و کرم سے کتاب مکمل ہو گئی۔ اب اس موقع پر کچھ تو گزارشات کرنی ہے آپ سے اور ایک اجازت کا عمل ہے۔ سب سے پہلے تو میں اجازت دیتا ہوں تمام وہ طلبہ جو باقاعدہ درس میں داخل ہیں یا جنہوں نے مکمل ساتھ سماعت کیے دور حدیث کے اندر اپنی صنعت سے تمام مرویات کو روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ شروع کے معتبر انتہائی حاضر فن بشرطے کے ایک تو یہ کہ وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے اوپر قائم ہوں، دوسرے یہ کہ مسلک علماء دیوبند کے اوپر اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے اس کے اوپر قائم ہو، یعنی جن جماعتوں سے ہمارے اکابر نے علیحدگی اختیار کی ہے، تبرئ کیے، ان کے ساتھ ان کا تعلق اور ساتھ لوگوں سے کہہ دوں غیر مقلدین ہیں، مودودی ہیں، یا آج کے زمانے میں جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان فتنوں سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ علماء دیوبند ہمارے اکابر کا جو واضح سنت کے مطابق مشرف رہا ہے اس پر جو قائم رہے گی ان کے ساتھ اجازت مربوط رہے گی، اور خدا نخواستہ اس کا طرف ہٹا دیا تو وہ اس جماعت سے نکل جائیں گے۔ شافعی طلبہ جو ہمارے ساتھ شریک ہے وہ اجازت کے اندر شامل ہے، اس لیے کہ یہ فقہ کا اختلاف ہے، یہ مشرق کا اختلاف نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ ڈاکٹر سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اور اجازت کے اندر درس میں پڑھی ہوئی کتاب بخاری شریف، اس کے علاوہ جو صحیح سنت ہے، پھر مسلسلات میں جن کتابوں کا ذکر آیا ہے یا رسالۃ الفوائد میں جن کتابوں کا ذکر آیا ہے اس سب اجازت کے اندر شامل ہے۔ کچھ گزارشات کرنی ہے، آپ نے اپنی زندگی کا ایک مرحلہ مکمل کر لیا ہے، نصاب تعلیم کا ایک مقدار پوری کر لی ہے، درس نظامی تکمیل کر لی ہے، آگے جس کو مزید تکمیلات کے اندر داخلہ لے کے کوئی پڑھنا ہوگا وہ کرے گا، لیکن بہرحال وہ اصل نظام سے دائر ہے۔ اب آگے آپ کو اپنی زندگی کے لیے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے۔ ان میں دین یہ امانت ہے، اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اس علم کے تقاضوں پر خود عمل کیا جائے، اور دوسری ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے ساتھ تعلیم کو بھی جوڑا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح سے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے 3 لوگوں تک پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح کیا بات ہے، کون سا یہاں ملاقات نہیں ہوگی، آپ تشریف لے جائیں، بات میں باہر نکلے کیا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی ہے کہ اللہ پر بلغ شاہد الغائب، جو لوگ یہاں پھر کیا معاملہ ہی تھا، بیٹھ جائے گی فارغ ہو کر لیے پورا پٹا خراب کر رکھا ہے، بیچ میں مت بولیے، بڑھے نہیں۔ یہ علم کا سلسلہ اسی طرح چلا ہے، جس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس لیے ہر عالم کو معلم بننا چاہیے، چاہے باقاعدہ وہ درس و تدریس کے ذریعے سبق دے، امامت کا منصب اختیار کرے، خطابت کا منصب اختیار کرے، درس اور تشکیل و تعلیم کا مسئلہ اختیار کرے، وعظ و تبلیغ کا مسئلہ اختیار کرے، لیکن جو علم حاصل کیا اس کے لوگوں کو دوسروں تک پہنچانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری کے اندر آتا ہے، اس کا بہرحال ہم کو تیار کرنا ہے۔ بہت سے حضرات اپنی لائن بدل لیتے ہیں، یعنی ایک میں 3 حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب بن گئے، انجینئر صاحب بن گئے۔ علم حاصل کرنا منع نہیں، اگر کوئی اور مسئلہ اختیار کرتا ہے تو اسے 2 گزارش ہے،
ایک تو یہ کہ اپنے معمولات کو، اپنے اعمال کو، اخلاق کو، اور دوسری اپنی وضاحت عالمانہ بات ہے۔ دوسرا مرحلہ اختیار کر کے آپ مولانا سے مسٹر نہ بن جائیں، آپ کی داڑھی، آپ کا لباس عالمانہ برقرار رہنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ کچھ نہ کچھ مشغلہ علمی بھی رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے کوئی غیر علمی مشغلہ اختیار کر لیا، تجارت کر رہے ہیں یا کوئی پیشہ اختیار کر لیا ہے، تو کچھ نہ کچھ وقت آپ کا علمی مشغلے کے اندر رہنا چاہیے، چاہے امام کا صداقت ہو، چاہے جز وقت کی تدریس کا سلسلہ ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، آج کے زمانے میں ایمان کے اوپر خطرات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، فتنے پھیل رہے ہیں دو طرح سے۔ ایک تو شکیلیت، دور شاہی، قادیانیت کے نام پر ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والی جماعتیں باقاعدہ کوششیں کر رہی ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ ان فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ قادیانیت تو پرانا فتنہ ہو گیا، لیکن دور شاہی فتنہ اور شکل حنیف کا فتنہ پلٹ رہا ہے برابر دیہاتوں کے اندر، اور بلکہ شہروں میں بھی، تعلیم یونیورسٹی کے اندر بھی، اور گھروں میں عورتیں تک اس سے متاثر ہو رہی ہیں۔ تو آپ حضرات کو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ مکتب کی تعلیم کو آپ اپنا مشن بنائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ بخاری شریف پڑھ کر آئے تو کو بخاری پڑھانی ہے، یقیناً تو ایک دوسری خدمت ضرور ہے، لیکن دین کی خدمت کے اعتبار سے آج کے زمانے میں سب سے اہم کام ہے مکاتب کا قیام اور مکاتب کے نظام کو مضبوط کرنا۔ ہر مسلمان بچے اور بچی کو دینی تعلیم کا آراستہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو آپ اپنے علاقے میں جا کر جائزہ لیں، کتنی بستی کے اندر بچے، کتنی بچیاں، کتنے مکاتب ہیں۔ اگر ضرورت پوری ہو رہی ہے باقاعدہ تو آپ ان کی سرپرستی کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کا معاون بنیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ بڑی کتابیں تلاش کرنے کے بجائے پہلے اپنے علاقے کی مسجدوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں ہو سکے مکاتب قائم کریں اور اس خدمت کو لے کر آپ بیٹھیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ تحصیل علم سے فارغ ہونے کے بعد اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑ لیتے تھے، اس لیے کہ اس علم کے اندر، بلکہ ہر علم کے اندر ایک خاصیت ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا فرماتے تھے کہ انسان میں تکبر پیدا کرنے کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔ کوئی مال کی بنا پر اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی جسمانی طاقت کی بنا پر، کوئی حکومت کی بنا پر، کوئی اقتدار کی بنا پر، لیکن سب سے زیادہ خطرناک قسم کا جو تکبر ہے وہ علم کے راستے سے آتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے تھے کہ جب آپ گھر کے نشے سے پڑھنے کے لیے آپ اپنے کو سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں، میں معمولی سمجھوں کہ میرے ابا ہیں، میری اماں ہیں، یہ کیا ہے، یہ بہن ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ خالہ ہے، سب آپ کو اپنے سے بڑے نظر آتے ہیں، اور آپ جب سر پہ پگڑی باندھ کے گھر پہنچیں گے تو آپ کو سب چھوٹا نظر آتا ہے۔ میں عالم ہوں نہیں جانتی، میں قرآن پڑھا کے نہیں جانتے، میں مسئلہ جان کر نہیں جانتے، آپ اپنا قد بڑھا ہوا محسوس کریں گے اور ہر ایک کو آپ جاہل سمجھیں گے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے یہ علم تواضع لائے گا۔ جو پھلدار درخت ہوتا ہے اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، تواضع پیدا کرے اپنے اندر اور تکبر ہرگز نہ آنے پائے، لیکن اس تکبر کی ادالت کے لیے اور اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے کسی دوسرے سے مستعد ہونا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے جیسے اکابر گزرے ہیں، جو حجت اسلام حضرت مولانا قاسم صاحب ناموری رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی صاحب خان کے علامہ بخش کشمیری، شیخ الاسلام، یہ کون شروع لے رہا ہے پیچھے؟ پتہ نہیں کہ نالائق کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں، منع کرنے کے باوجود سمجھ نہیں آتا۔ جتنے اکابر ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، اور آج تک ہمارے جب اساتذہ کرام حال میں گزرے ہیں یا اللہ نے ان کو اپنی خدمت کا موقع دیا ہے، سب نے کسی نہ کسی بڑے شخص کو وابستہ کر رکھا ہے۔ اس لیے اپنے علاقے میں تشریف دینا ہے
لیکن اپنے کو کامل نہ سمجھے کہ فاضل ہو گئے کامل ہو گئے اپنی اصلاح کرنا ہے. ہمیشہ اپنے کسی بڑے کتابیں میں بڑوں کو دیکھا ہے ہمیشہ ایک بڑے کے شاعر سے محروم ہوئے دوسرے کے ہاتھ بھاگ لیا اور جب تک بڑے موجود رہے اس کو مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی محمود صاحب مولانا جبار صاحب آدمی مولانا منور صاحب بہاری یہ تمام حضرت شفیع شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلفاء ہیں ان سب کا آخر تک یہ طریقہ رہا ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سب سے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. تو ایک ملیں گے اپنی اصلاح کے لیے کسی سے تعلق کام کریں دوسرے مشورہ بھی دیتے ہیں مشورے کے اندر خیر ہے. انشاءاللہ اگر آپ اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے تو جو بھی بات نے حاصل کیا اس کے اندر چار چاند لگے گا اس میں دورانیت آئے گی. مسلسلات کے اندر ایک روایت ہے کہ غالباً حضرت سفیان کا دور ہے اس کا شہری کو مسیب کا ہے کہ علم عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے. اگر دروازہ کھل گیا تو اندر داخل ہو جاتا ہے اور اگر دروازہ نہیں کھلا تو واپس چلا جاتا ہے. یہ علم عمل کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے. اگر علم پر عمل کریں گے علم جنتا کے دیکھ کر خانی در عمل دیش تک تو دادانی چاہے وہ عمل دو چار پائے جو کتابیں چند نہ موقف وقت نہ دانشمند. اس لیے اس علم کو اپنے لیے نعمت سمجھ کر اس میں تقابل کو سمجھ کریں. اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب فرمائے. اور آخر میں اپنی طرف سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اس تعلیم کا جو حق ہوتا ہے اس حق کی ادائیگی میں یقیناً کوتاہیاں ہوئی ہیں. اگر مگر نہیں کر رہا ہوں اس صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور طلبہ ہمارے پاس امانت ہے اس امانت کی ادائیگی